أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر اور کہے گا شیطان جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پھر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تم سے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اور میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ تو نہیں تھا إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے فوراً قبول کر لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم بس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بمصرخکم میں نہیں ہوں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا وما انتم بمصرخی اور نہ ہی تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو انی کفرت بما اشرکتمون من قبل میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو تم مجھے اس سے پہلے شریک بناتے تھے ان الظالمین لهم عذاب علیم بلا شبہ جو ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے فرمایا کہ جب قیامت کے دن مخلوق خدا کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے جنت والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ تم نے اس دنیا میں تھوڑی دیر رہنا ہے پھر تمہیں موت آئے گی پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے پھر تمہارے اعمال کا وزن ہوگا اور تمہیں پھر جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا یہ سارے وعدے اللہ کے سچے تھے اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے میں نے کہا کہ اگر فلاں شخص کو پکارو تو وہ تمہیں خزانے عطا کرے گا اگر فلاں بزرگ کے نام کا بکرا ذبح کرو تو تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی اور اگر تم اس دنیا میں مزے کر لو تو آگے کچھ نہیں ہے بس یہی زندگی ہے اسی کو گزارو اور مزے کرو
تو میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے وعدے تھے، اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ایک حدیث ہے کہ بڑی گھبراہٹ ہوگی حشر کے میدان میں، تو لوگ پریشان ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے، اور پھر تمام انبیاء کے پاس جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ کی مجلس سے زبردست خوشبو پھوٹے گی جو سارے ماحول کو معطر کر دے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ مجھے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نورانی بنا دے گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کروں گا اور اللہ پاک میری گزارش قبول فرمائیں گے۔ پھر وہ جو شیطان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ بھائی چلو ہم بھی کوئی سفارشی تلاش کریں، تو کہنے لگے کہ پھر ہمارا تو سرپرست ابلیس ہی تھا، اس کے پاس چلتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ہماری سفارش کرو۔ تو وہ کہے گا کہ نہ بھائی نہ، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا، میں نے تو تم سے جو بھی بات کی تھی وہ جھوٹ بات کی تھی۔ فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان انسانوں کو جھوٹے وعدے کرتا ہے اور ان کو آرزویں دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنے نفس کی حرص اور خواہش پر عمل کرو اور اللہ کے احکام کو چھوڑ۔ وما کان علی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا۔ غلبہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک حکومت کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے، اور دوسرا غلبہ ہوتا ہے دلیل کے ذریعے۔ اس نے کہا نہ تو میرے پاس کوئی لشکر تھا کہ میں تمہیں زبردستی اپنے پیچھے لگا لیتا، اور نہ میرے پاس کوئی دلیل تھی اپنے سچا ہونے کی، تو میری بعض جھوٹی باتوں کو تم نے سچا سمجھ لیا، اور فاستجبتم لی، فاجبتم لی اور فاستجبتم لی میں یہ فرق ہے کہ اجبتم لی کا معنی ہوتا ہے قبول کر لینا، اور فاستجبتم لی فوراً قبول کر لینا۔ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے فوراً قبول کر لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس میں تمہارا اپنا قصور ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں گناہ کی طرف دعوت دی اور اس کی سزا میں پا بھی رہا ہوں، لیکن آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا، اس دعوت کو ماننا نہ ماننا، یہ تمہارا اپنا اختیار تھا، اور تم نے اپنے اختیار سے میری دعوت کو قبول کیا اور اللہ کے حکم کو چھوڑ کر میرا حکم مانا، تو آج تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، صراخ کہتے ہیں مصیبت کے وقت چیخنے اور چلانے کو، اور اصراخ کہتے ہیں اس مصیبت کو دور کرنے کو، جیسے عرب کہتے ہیں کہ شکانی فاشکیتہ، اس آدمی نے میرے پاس شکایت کی تو میں نے اس کی شکایت کو دور کر دیا۔ تو اصراخ کا معنی ہوگا فریاد رسی کرنا اور فریاد سن لینا، یا چیخ و پکار پر اس کی مدد کرنا۔ تو کہا نہ تو آج میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، تمہیں بھی جہنم میں جلنا ہے، مجھے بھی جہنم میں جلنا ہے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی، اشرکتمونی اصل میں تھا اشرکتمونی، لیکن اس کی یا حذف کر دی گئی تو یہ ہو گیا اشرکتمونی، یعنی تم نے جو مجھے شریک بنایا تھا آج میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ کے مقابلے میں شیطان کا حکم ماننا یہ ایسا ہی ہے جیسے شیطان کو اللہ کا شریک بنانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 میں فرماتے ہیں الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا میں تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے بلکہ میری عبادت کرو گے، یہی سیدھا راستہ تھا، لیکن تم نے میرا حکم ٹھکرایا اور شیطان کا حکم مانا، گویا تم نے شیطان کو میرا شریک بنایا۔
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تحیتہم فیہا سلام ان کی آپس کی دعا سلام ہوگی ادخلا ماضی کا صیغہ استعمال کیا یعنی یہ ایسا ہے جیسا کہ یہ کام ہو چکا اتنا یقینی کام ہے کہ جنت والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور مجہول کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ بہت سے عوامل انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے سب سے پہلے تو اللہ پاک کی رحمت ہے پھر وہ فرشتے ہیں جنہیں حکم ہوگا کہ میرے ان بندوں کو جنت میں لے جاؤ پھر انسان کے نیک اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے اور فرمایا کہ خالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے جنت میں ہمیشہ رہیں گے جنت میں ہمیشہ رہنا یہ جنت کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک جب تک وہ چاہیں گے اور جب تک اللہ کی اجازت ہوگی اس وقت تک جنت والے جنت میں رہیں گے تو چونکہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ ایک بار میں نے جس کو جنت میں داخل کر دیا پھر اس کو وہاں سے میں نکالوں گا نہیں وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام اور آپس میں ملاقات کے وقت ان کا ایک دوسرے کے لیے دعا یہ ہوگی کہ تم پر سلامتی ہو فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام آپس میں ملتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے دنیا میں سلام کہنا سلامتی کی دعا ہے اور جنت میں سلام کہنا یہ سلامتی حاصل ہونے پر مبارکباد ہے یعنی وہ آپس میں مل کر یہ کہیں گے کہ تمہیں اس کامیابی پر مبارک ہو کہ اب نہ تم کبھی بیمار ہوگے نہ تم پریشان ہوگے نہ تم مارے جاؤ گے نہ نکالے جاؤ گے نہ بوڑھے ہوگے اور نہ تمہاری طبیعت اللہ کی نعمتوں سے سیر ہوگی اور نہ یہ نعمتیں کبھی ختم ہوں گی اس لیے ہر قسم کی کامیابیاں اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دیں اس پر تمہیں مبارک ہو ترجمہ ایک بات وقال الشیطان لما قضی الامر اور کہے گا شیطان جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق بلا شبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ ووعدتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فاخلفتکم تو میں نے تم سے اس کی خلاف ورزی کی وما کان لی علیکم من سلطان اور میرے لیے تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے فوراً قبول کر لیا فلا تلومونی ولوموا انفسکم
تو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو تو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بمصرخکم میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں وما انتم بمصرخی تم سے مستقیہ اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل بلا شبہ میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو تم مجھے اس سے پہلے شریک بناتے رہے میں انکار کرتا ہوں اس چیز کا جو تم مجھے اس سے پہلے شریک بناتے رہے ان الظالمین لهم عذاب علیم یقیناً جو ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اعمال کیے جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ اور ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین